بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 29 سے شروع کریں گے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ کہہ دیجئے کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ بہرحال جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس دن ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پالے گا، آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور برائیوں کے درمیان بہت ہی دوری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ ما فی صدورکم میں اشارہ ہے اس نفاق اور اہل کفر کی دوستی کی طرف جو یہ لوگ اپنے دلوں میں رکھتے تھے۔ فرمایا کہ اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، خدا سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں۔ وہ صرف تمہارے دلوں کے راز ہی نہیں بلکہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے سب سے باخبر بھی ہے اور ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ اس علم و قدرت کے باوجود اگر وہ ڈھیل دے رہا ہے تو اس لیے کہ اس نے اس جزا و سزا کے لیے ایک خاص دن مقرر کر رکھا ہے جس میں ہر ایک کے سامنے اس کی نیکی اور بدی سب آ جائے گی، اور ایسے نتائج کے ساتھ سامنے آئے گی کہ جو لوگ اس ڈیل سے دھوکے میں پڑ کر اس دن کو اتنا بادی سمجھ بیٹھے کہ اس کے لیے کسی فکر و اہتمام کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے، وہ یہ آرزویں کریں گے کہ کاش ان کے اور ان کے ان نتائج اعمال کے درمیان ایک زمانہ بعید کی دوری حائل ہو جائے۔ یعنی یہ اس کی انتہائی خیر خواہی ہے کہ وہ تمہیں قبل از وقت ایسے اعمال پر متنبع کر رہا ہے جو تمہارے انجام کی خرابی کے موجب ہو سکتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یہود و نصارہ اور مشرکین سبھی اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو اب اس دعوے کے سچا ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ مجھے نبی مان کر میری پیروی اختیار کرو۔ اس سے نہ صرف تمہاری اللہ سے محبت قبول ہوگی بلکہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے اور وہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ جو کوئی کسی کی محبت کا دعویٰ کرے تو اس طرح محبت کرے جس طرح محبوب چاہے، نہ کہ جس طرح اپنا جی چاہے، اور اسی طرح چاہے تو محبوب اس کو چاہے۔ اس خطاب کا تعلق مسلمانوں سے بھی ہے کہ اگر تم کو اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو اس کے لیے زبانی اظہار محبت کافی نہیں ہے بلکہ اپنے تمام اقوال و افعال میں میری پیروی اختیار کرو۔ اپنے پاس سے گھڑے ہوئے طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کا حکم تھا، جس کا معنی آپ کے نقش قدم پر چلنا، آپ کی پیروی کرنا ہے، اگرچہ اتباع میں حکم ماننا بھی آ جاتا ہے، مگر اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا خاص طور پر الگ ذکر فرمایا جس کا معنی حکم ماننا ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر وہ منہ پھیر لیں تو اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ یہاں یہ بات صاف سمجھ میں آ رہی ہے کہ بات مختصر کر دی گئی جو اس طرح تھی کہ اگر وہ منہ پھیر لیں تو وہ کافر ہیں اور اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا مستقل حیثیت سے حکم دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کی اطاعت سنت کی پیروی ہی سے ہو سکتی ہے۔ بعض لوگ غلط فہمی کی بنا پر کہہ دیتے ہیں کہ حدیث وہی حجت ہوگی جو قرآن کے مطابق ہو، حالانکہ قرآن نے متعدد مواقع پر حدیث کو مستقل دلیل اور شریعت کے ماخذ کی حیثیت دی ہے، لہٰذا قانون کا ماخذ قرآن و حدیث دونوں قرار پائیں گے۔ حدیث میں قرآن سے زائد حکم تو ہو سکتے ہیں، مگر کوئی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے تو یہ اس کی عقل و فہم کا قصور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنے تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے ہو اور اس کے پاس میرے حکم میں سے کوئی حکم آئے، ان چیزوں میں سے جن کا میں نے حکم دیا یا میں نے منع کیا، تو وہ کہے ہم نہیں جانتے، ہم اللہ کی کتاب میں جو پائیں گے اسی کی پیروی کریں گے۔ ان اللہ اصطفى آدم نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہاں کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرما لیا کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع و اطاعت کا حکم دیا۔ اب اس آیت میں آپ کی رسالت کے اسباب کے سلسلے میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق بھی اس خاندان نبوت سے ہے جسے اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، کیونکہ آپ آل ابراہیم سے ہیں۔ عمران نام کی دو شخصیتیں گزری ہیں، ایک موسیٰ و ہارون علیہ السلام کے والد اور دوسرے مریم علیہ السلام کے والد۔ اکثر مفسرین نے یہاں دوسرے عمران مراد لیے ہیں کیونکہ انہی کی آل مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ غالباً اس سورت کا نام بھی اسی قصے کی بنا پر رکھا گیا۔ گویا سب انبیاء آدم علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام اور پھر آل عمران سے تھے، لہٰذا وہ بھی انسان تھے، اللہ یا اللہ کے بیٹے نہیں تھے۔ یہاں سے اہل نجران اور دوسرے نصرانیوں کے عقیدے کے ابطال کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ شروع ہوا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔